بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی ہماری اس بزم پاک کو سجانے پر انتظامیہ محفل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی معاونین و مخلصین و حاضرین و سامعین ہیں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر خیر و برکت نصیب فرمائے۔ علاقہ بھر کے جید علماء تشریف فرما ہے، مہمان حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج ہماری محفل کی روح رواں شخصیت، صدر محفل، واجب التکریم، عزت مآب، پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت، وارث علوم لاسانی سرکار حضرت صاحبزادہ پیر سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب دام ظلہ آپ تشریف فرما ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم آپ کی زندگانی میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ کے متعلقین و متوسلین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ آئیے میں سبق کا آغاز کرتا ہوں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ جناب کی خدمتوں میں گزارش ہے جب تک بات جاری رہے آپ توجہ رکھیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کوئی بات اچھی لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، نہ بھی کہیں گے تو یہ تقریر کے کوئی فرائض واجبات نہیں ہوتے، بہرحال ذوق کی دنیا ضرور ہوتی ہے۔ آپ سبق توجہ سے سن لیں گے تو یہی کافی رہے گا۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم، نور مجسم، رسول مکرم، رسول محتشم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے وظیفے پر عمل فرمائیے، اور اگر پڑھتے پڑھتے لطف آ جائے تو جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیت طیبہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں خلاق عالم نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی میلاد کو بیان کر رہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے، تو کہا اللہ کا بھیجنا اور حضور کا آنا یہی میلاد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب جلوہ گری فرمائی، دنیا میں ظہور فرمایا آپ نے، تو اسی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے، معنی ہوتا ہے پیدا ہونا۔ آقا کریم علیہ السلام جب لباس بشری پہن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، فرمایا کہ خوشخبریاں سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر۔ یہاں پر مفتی صاحب کہتے ہیں صرف سادہ حضور کی آمد کا ذکر نہیں کیا
بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر بھی ہے اور ساتھ میں مقصد آمد اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جتنے احباب بیٹھے ہیں، آج ہم ایسے نہیں بیٹھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو کائنات کو برکات میسر آئیں ان میں سے کوئی قطرے ہمیں بھی ملے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور دیگر بہت سارے آئمہ حدیث نے اس کو لکھا، میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابہ تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے، مجھ پر ایمان لائے ہو، تمہیں مبارک ہو ایک مرتبہ، اور فرمایا جو تمہارے اور میرے بعد میں آئیں گے اور کلمہ پڑھیں گے اور ہم سے ٹوٹ کے محبت کریں گے، فرمایا انہیں مبارک ہو 7 مرتبہ۔ یہ آپ ایسے نہیں بیٹھے ہیں، آخر دلوں میں کچھ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار، محبت، عشق، سرور جس کی وجہ سے آپ ہم بیٹھے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی پہلے ہی اس چیز سے پردہ ہٹا دیا تھا کہ اگر میرے صحابہ تم نے ایمان قبول کیا ہے تو تمہیں مبارک ہو ایک مرتبہ، اور ان کے لیے وہی مبارک ہماری ساتوں سے بڑھ کے ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ اور ہمارے لیے کہا گیا یہ جتنے قیامت تک آئیں گے اور ایمان قبول کریں گے اور سچے عاشق ہوں گے ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں مبارک ہو 7 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ کتنا زیادہ پیار ہوئے تو بندہ کہتا ہو 7 بسم اللہ جی آیا نا، کہتا ہے نا، یہ یہاں سے ہی علماء نے اخذ فرمایا ہے۔ تو یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان دیوانے جنہوں نے نہ حضور کو دیکھا، نہ نزول وحی کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، نہ آپ کے کمالات کو دیکھا، نہ شمائل کو، نہ فضائل کو، نہ خصائل کو دیکھا، پر مانتے ہیں اور سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، تو میرے آقا ان کے لیے فرما رہے ہیں تمہیں مبارک ہو 7 مرتبہ۔ دیکھا بھی کچھ نہیں اور عشق کرتے ہو، تو اس ایسے نہیں ہم بیٹھے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ بات ہوئی نا کہ وہ اتنی محبت کریں گے تو آقا کریم علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا تھا، لگے تو یہ بات بھی بتا دوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 7 مرتبہ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کی کوئی خاص نشانی بھی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ آج بھی تو سارے کہتے ہیں نا کہ ہم بھی ہیں، ہم بھی ہیں، کہتے ہیں نا سارے، تو اس کی نشانی میرے حبیب نے بیان فرمائی۔ اور یہ صحابہ میں بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میری امت میں سے جو مجھ سے کامل محبت کریں گے ان کی نشانی یہ ہے وہ اپنے رب سے یہ کہیں گے، دعا کریں گے، تمنا کریں گے، باری تعالیٰ میری جان بھی لے لے، مال بھی لے لے، اولاد بھی لے لے، بس ایک مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کروا دے، یہ ان کی نشانی ہوگی۔ اب یہ نشانی اگر پائی جاتی ہے تو صرف عاشقان مصطفیٰ علیہ سنت میں پائی جاتی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، اس لیے میں بھی واضح کر کے کہہ رہا ہوں۔ باقی جتنا مال ہے آپ کو پتہ ہے اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے، اگر آپ کو کھرا سونا ملے گا تو وہ اہل سنت کی دکان سے ملے گا، یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر کوئی سن سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سن سکتا تو ٹینشن ہی کوئی نہیں، اسی تو ہوں سودا تو بیچ رہی ہے نا جی، اور یہ کھری بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی ہے۔ تو دوستان مکرم، اس واسطے جتنے آپ اہل سنت عاشقان مصطفیٰ ہیں آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے اندر یہ نشانی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی واسطے آپ یہاں آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے سجی ہوئی اس محفل میں تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔ مفتی احمد یار خنیمی نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جب بھیجا جاتا ہے نا تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے بھیجنے والا، تو یہاں بھیجنے والا تو رب ہے، اور دوسرا جس کو بھیجا جائے اور وہ ہے ہمارے حبیب۔ فرمایا بیچ میں ایک لطیف نکتہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے، یہ بات بڑی سوچنے والی ہے، بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک تھوڑا سا بات سمجھ لیں آپ حضرات، آقا کریم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، لیکن میں نے وہاں لفظ استعمال کیا تھا کہ لباس بشری پہن کے آئے، ولادت سے ہم بھی قائل ہیں، لیکن یہ کوئی مت سمجھے کہ حضور کو پہلے کی کسی بات کی خبر نہیں ہے، نہیں، آپ کی تخلیق بصورت نور مصطفیٰ سب سے پہلے ہو گئی، اور یہ ساری کائنات آپ کے سامنے بنی، اور اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا، یہ بات یاد رکھ لیں آپ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا ہے، اور جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ علم بھی دیتا ہے، شعور بھی دیتا ہے، فہم بھی دیتا ہے، ادراک بھی دیتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کہیں تھا، آیا ہے، اب اگلی بات کرے گا۔ آج آپ نے اشتہار چھپائے کہ سمر صاحب آ کے تقریر کریں گے تو اس کا مطلب میں کہیں تھا تو آیا ہوں نا،
اور جہاں تھا تو وہاں کوئی فہم شعور ادراک نام کی بھی چیز تھی، تبھی تو آپ نے کہا کہ یہ آ کے ہمیں سبق سنا سکتا ہے، تبھی تو میں آیا ہوں، ایسے بات ہے نا۔ تو اگر آج ہی میں جمنا ہوں تو محض جمنا ہوں، محض پیدا ہونا ہوتا تو پھر میں آپ کو کچھ نہیں سنا سکتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کو دیکھ کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محض پیدا ہوئے، نہ آپ نے لباس بشری پہنا آئے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ حبیب کو پہلے کا نہیں پتا، یہ تمہاری بھول ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیانی منازل کو طے فرما رہے تھے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ ویسے آپ تو بہت سیریس انداز میں بیٹھے ہیں، ذرا سبحان اللہ فرمائے نا جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن سیکھنے والے صوفی صاحب ادھر دیکھیں میری طرف، ذرا سبحان اللہ بھی فرمائیے بلند آواز کے ساتھ۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے اس آیت طیبہ کے اندر، لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے، یعنی اس میں ولادت مراد لے رہا ہوں، دنیا میں جلوہ گری، اس سے پہلے بھی جانتے تھے کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی میرے حبیب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھے بیٹھیے میرے چانس میں، ناراض نہ ہونا، بیٹھے بیٹھ جائیں آپ حضرات۔ گرامی قدر حضرات، یہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں تو اس پر قرآن سے ایک دلیل عرض کر دوں آپ کو، توجہ ہے آپ سب حضرات کی؟ اب یہ ایک دلیل یہاں پر سن لیجئے، سورۃ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل مانا ہاتھی، ایلیفنٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے اس آیت طیبہ کے یہ پہلے حصے میں پتہ کیا فرمایا؟ حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا تھا۔ اب یہ اس کا ترجمہ ہے سادہ۔ اب یہ ہاتھی والے کون تھے، کیا ہوا تھا، کب ہوا تھا، اس کا بعد یہ کیا کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ میں بڑے محدود کلمات کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں بظاہر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، ابھی 50 دن رہتے تھے۔ علماء نے ویسے 4 قول لکھے ہیں، 40 45 50 55 4 قول ہیں، ہم 50 والا مراد لے لیتے ہیں۔ 50 دن ابھی رہتے تھے حضور کی جلوہ گری کو، آپ والدہ کے شکم اطہر و انور میں تھے، میرے آقا وہاں جلوہ گریں۔ ایک ابرہہ نامی بادشاہ ہے جو یمن سے آتا ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کے، اور تفسیر مدنی کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس کے پاس 80 ہاتھی تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا ہاتھی سفید رنگ کا، اس کا نام محمود تھا، وہ جس پہ چھوڑتا تہس نہس کر دیتا۔ لیکن جب نبی کے دادا جانوں سے ملنے کے لیے آئے نا تو وہ ہاتھی بھی سر جھکا کے کھڑا ہو گیا کہ جنہاں دے دادے تسی ہو انہوں نے اسی بھی جاننے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت ہوتی ہے نا، کچھ دن تو ان کے پاس بھی نور مصطفیٰ رہا تھا نا، لیکن اس کو سمجھیے گا ذرا۔ تو یہ 80 ہاتھی لے کے آنے والا، بعضوں نے 180 بھی لکھا ہے، بعضوں نے کم اور زیادہ کی تعداد بھی لکھی ہے، یہ مفسرین کی رائے ہوتی ہے اور بالکل وہ قابل احترام ہے۔ یہ جب آیا اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، 3 کنکریاں لے کے آیا، اتنے نشانے سے کھولتا تھا کہ ہاتھی بندے سنے پاٹ جاندہ سی تے مر جاندہ سی۔ اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے اسے ایسے بنا دیا جیسے یہ کھایا ہوا گھاس پھوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں توڑی ہوندی نا، توڑی یا تواڈے علاقے چ مونجی ہوندی ہے تے جلے ہارویسٹر چلدی ہے تے پیچھے ویکھا جے پرالی دا کی حال ہویا ہوندا ہے، اینو کہندے جے کاسف معقول۔ فرمایا یہ حالت اس کی بنا دی گئی، بالکل ایسے برباد کر دیا کہ وہ کسی کام دے نہ رہے، برباد ہو گئے سارے۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر ہے، یہ اس کا واقعہ ہے، یہ اشارہ ہے۔ لیکن اب بات سمجھیے گا حضور کی شان کی۔ نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، ابھی 50 دن رہتے تھے، بعد میں آپ جلوہ گر ہوئے۔ ہاتھیوں والا واقعہ پہلے ہو گیا ہے، آنکھوں سے بظاہر نہیں دیکھا، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا، قرآن نازل ہوا، اس میں اللہ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ابھی آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا تھا؟ بھائی جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اس نے دیکھا کیسے ہے؟ اور جب دیکھا نہیں ہے تو اللہ نے کیوں پوچھا؟ میں کہا چپ ہوئے، یہ تو ہے جو آ کے دیکھے گا، جو اللہ کا حبیب ہے وہ جہاں بھی ہو سارے نظارے دیکھ لیا کرتا ہے۔ یہ ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، اور اس شان اقدس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا توجہ فرمائیں، میں علماء سمیت حضرت پیر صاحب کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں اور آپ حضرات کی توجہ بھی چاہ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو واقعہ ہے اور یہ آیت طیبہ ہے، یہ تو میرے عقیدے کو سپورٹ کر رہی ہے۔ نہیں پنجابی میں کوئی نہیں کرنی تقریر ہے، تواڈے اپنے کو رواج نے کو سٹائل نے تو میں انہوں نے بدلنا نہیں چاہتا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹੈ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੈ, ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਾਜ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ? ਜ਼ਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਦੇ ਸੈयद ਆਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕਾਇਦ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਜਨਾਬ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਫਰਮਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਖੋਗੇ तो तकरीर का मैं घंटा तो थोड़ा पाबंद हो तो मैं करके ही जाऊंगा। ये देखें जरा जो मैं बात कह रहा हूँ आपकी खिदमत में। गिरामी कदर हज़रात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में जलवागर नहीं हुए, इसके बावजूद हर चीज को आपने देखा और फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हबीब आपने देखा नहीं कि तेरे रब ने हाथी वालों से क्या किया है? और आज तक कोई मां ने जना नहीं है जो इस पर इतराज कर दे। क्यों? उन्हें पता है जो नहीं देख सकते वो आम होते हैं, हबीब तो सारी दुनिया में खास और खास है। अगर वो नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये दलील है हमारे इस अकीदे पर कि जो नबी अपने आने से पहले हर चीज को जानते हैं, वो जाने के बाद गुलामों को नहीं जानते हैं। समझ आ रही है? इस वास्ते ये हमारे अकीदे पर सपोर्ट है। इस आयत के जरिए से अल्लाह करके मेरी जुबान पे ये आसान हो गया हो और जनाब को समझ आ गया हो, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाए। फरमा इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा है, और भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है, और यहाँ होता है वहां इल्म फहम शऊर इदराक ये सब कुछ होता है। और उसकी दलील मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। अब आ जाइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाया अरसलना का, ए हबीब हमने आपको भेजा है बिल हक, हक के साथ। आइमा तफसीर ने लिखा इस हक से क्या मुराद है। सबसे पहले इस हक से मुराद सच को लिया गया है। ए हबीब हमने आपको सच देकर भेजा है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने सच के बारे में फरमाया, आप फरमाते हैं अस्सिद्क़ु तमानियतुन वल किज़्बु रिबतुन। फरमा लोगों ये जो सच है ना ये बंदे को सुकून देता है, और जो झूठ है ये बंदे को बेसुकून कर देता है। आज जितने मैं और आप बैठे हैं और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, हर बंदा तकरीबन ये शिकायत करता है चंद निकाल कर कि बेसुकून हो गए हैं। जरा अपने किरदार पर भी गौर करो कि जुबान से कभी सच भी निकला है या झूठ ही उगल रहे हैं। और अगर झूठ उगल रहे हैं तो फिर तुम्हें यकीन और सुकून नहीं मिल सकता, ये मिलेगा सच बोलने के साथ। मेरे हबीब ने और अल्लाह फरमाता है हबीब हमने आपको सच के साथ भेजा है। तवज्जो रखेंगे तो यहाँ एक और बात सुनाऊं। मेरे नबी ने इस सच को इतना मुआशरे में राज किया, इतना किया, ऐसा अमल करके दिखाया, वो जो काफिर थे ना वो भी मेरे नबी को सादिक व अमीन कहा करते थे। ऐसा सच पे अमल करके दिखाया। बल्कि जिस दिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई मक्का से मदीना, तो ये बात, तो उस दिन अमानतें आपके पास ही काफिर होगी। हालांकि बाहर दरवाजे पर कत्ल करने के लिए आए हुए और अमानतें हजूर के पास है। तो आपने फरमाया अरे अली आप मेरे बिस्तर पे लेटेंगे, आप अमानतें दे के फिर आएंगे मदीना शरीफ। और अबू बकर को कहा कि तू मेरे साथ चलेगा, हम दोनों इकट्ठे सफर करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन ये अहले सुन्नत का जिम्मेदार स्टेज है और हज़रत शाह साहब बैठे हैं, इसलिए ये मैं मसला कर दूं। बात कहते हैं देखा है नबी पाक ने बिस्तर दे दिया था, हजरत अली को तो खिलाफत ही दे दी। मैं क्या घोड़ी छां थले बन होए, और जिसनू बिस्तरा दे दिता है अगर वो खलीफा है तो जिहदे मोढियां ते आप बह गए सन फिर वो कौन है? आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे जुमले पर, आपने तवज्जो नहीं फरमाई। जेड़ा जेड़ा सुन्नी बैठा है बोल सकता है सुभान अल्लाह, खैर है, कोई ऐसी गल समझ आ रही है? इस वास्ते ये चूरन बेचने की कोशिश कोई ना करे। जो तरतीब है ना अफसलियत की उसको कोई आगे पीछे नहीं कर सकता। सबसे अफसल हजरत अबू बकर सिद्दीक है नबियों के बाद, उसके बाद फारूक आजम, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर मौला अली। यही तरतीब है। और जो इसको उल्टा करे, हजरत शाह साहब बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, अगर इसको ये इस तरतीब को उल्टा करे तो वो पीर हो तो मुरीद करने के लायक ही नहीं रहता वो बंदा, वो सुनियों का पीर बन ही नहीं सकता। ये सैयदी आला हजरत ने फतवा रज़िया में लिखा है। बैठे हो ये मसले भी कभी सुन लिया करो। और ये जरूरत है, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हो गए कल तक, जिनको हमने शेर बनाए रखा आज वो लकी रानी में चल के नाचने लग गए बेचारे। अल्लाह उनको गैरत की दुनिया अता कर दे। मैं जो बात कह रहा हूं ये समझिए, ये अकीदा अहले सुन्नत की बात है। गिरामी कदर हज़रात, मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जिसको जो नवाजा है वो मानने से लोग अपने सीने तंग क्यों करते हैं? अपना सीना तंग करने की कोई जरूरत नहीं है।
جب مولا علی نے نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو یار؟ اور پھر یہاں ایک میٹھی بات اور بھی کر لوں آپ کی خدمت میں. نبی پاک ہجرت کر کے گئے, بستر ساتھ لے کے نہیں گئے. کئی بندے ہوں نے مسیطاں جی او تبلیغی جماعت والے بسترے چک کے آ جاندے نے. میں اٹیک نہیں کر رہا لیکن سمجھا رہا ہوں, اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں. میں کہ اللہ کے راستے پہ جب جائیں تو بسترا گھر چھوڑ کے جانا سنت ہے, موڑیاں تے رکھ کے لے جانا سنت نہیں ہے. مٹھے بولو کہ جو سننا نہ لگے. سمجھ آئیے اور دسیا کرو یہ گھر چھوڑ کے جانا حضور کی سنت ہے. اس واسطے مسئلے سمجھ لیا کرو. تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیدہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سچ, دیانت, امانت, صداقت اس کو لے کے آئے. سمجھ آئی؟ اور آپ نے کیسے رائج فرمایا؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. میں نبی پاک کی 2 احادیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہاں بیٹھنے والے بھی اپنے دل و دماغ کو کھولیں اور سچ پر عمل کر لیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا علیکم بالصدق, فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ سچ کا دامن تھام لو, اس کو کبھی نہ چھوڑنا. فرمایا کیوں؟ ان الصدق یہدی الی البر, فرمایا یہ جو سچ ہے نا یہ بندے کو نیکی تک لے کے جاتا ہے. والبر یہدی الی الجنہ, اور فرمایا جو نیکی ہے وہ جنت میں لے جاتی ہے. سچ نیکی تک, نیکی جنت میں. اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ, لوگوں جھوٹ سے بچ جاؤ. کیوں؟ فرمایا ان الکذب یہدی الی الاسم والاسم یہدی الی النار, فرمایا یہ جو جھوٹ ہے یہ بندے کو گناہ تک لے کے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے کے جاتا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے, سچ بول کے جنت میں جانا ہے یا جھوٹ بول کے جہنم میں. ہر بندہ تعین کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے معاشرے کو جھوٹ کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور سب بندوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ضرور کوشش کیجئے گا. توجہ ہو تو یہاں ایک بات اور بھی سنا سکتا ہوں آپ حضرات کو. ترمذی شریف میں حدیث ہے, میرے آقا جلوہ گر, تو ایک شخص آیا, اس نے آ کے پوچھا میرے آقا یہ بتائیے مومن بخیل ہو سکتا ہے, کنجوس؟ توجہ ہے, توجہ ہے سارے پر آمدی جناب. پیچھے منڈے نہیں کھلون دن دے تو دعا تسی نہیں کھلون دن دے. ہوں میں کراں کی یار, کو ہے نا دا سائیں تھی اٹھ کے ذرا ایک نو خوراک مل گئی تو سارے ٹھیک ہو جانا. سمجھ آ رہی نا جی؟ تھوڑا جا اصل میں نا میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, خسر خسر میں تقریر بلا چھڑ دیجیے, ناراض نہ ہونا, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آپ دھیان سے بیٹھیں اور جاگ کے بیٹھیں. جڑے بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ فرماؤ گے تو اگلی بار ٹور لگے. میرے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. کنجوسی کر جاندہ کدی کدار, اینی کنجوسی کرتا بس اوقات زکات ہی نہیں دیندا, بس اوقات چنگا بھلا کسی غریب کو کام کرا کے دیہاڑی نہیں دیندا. جی تو صحیح نہیں کیتا, پی جاندا ہے ہیں. ساری کوٹھی بنا کے 3 منزلہ اوتے لکھیا آدھا من فضل ربی, ادھے مزدوراں دی دیہاڑی دیتی کوئی نہیں ہوندی, پی جاندا, کنجوس ہو جاتا ہے. سمجھ آئے؟ ہونا نہیں چاہیے مومن کو کنجوس, لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ تو فرما ہاں بزدلی بھی کر جاتا ہے کبھی کبھار. اور پنجابی کہتے ہیں نیواں دا لے جاندہ, چھڈو جی چھڈو جی چھڈو جی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ پھر آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور جلال میں آ گئے لا لا لا, فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. صدقے جاواں یار تہاڈی سبحان اللہ تو بہت اچھی بولے ہو ہے کہنے جناب. دوستان مکرم, اس واسطے اس پیغام کو یاد رکھ لیں. حضور کو اللہ رب العزت نے فرمایا انا ارسلناک بالحق, فرمایا حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ, اور اس حق سے مراد سچ ہے. تو معاشرے میں جب سچ رائج ہو جائے گا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا. آج ہم جو مار کھا رہے ہیں اس واسطے جھوٹ بول رہے ہیں. من حیث القوم, ہم مجرم ہیں. حکمرانوں سے لے کر جوتا گانٹھنے والے تک شاید ہی چند بندے ہوں جو سچ بولتے ہیں روزانہ, ورنہ جھوٹ کا سہارا لے کر ہی سارا کام کیا جاتا ہے. ایسا نہ کریں, سچ کو اپنا لیں, دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. کیا میں امید کروں کہ سچ بولیں گے ہم حضرات؟ اب آ جائیے اگلی بات. ایسی تقریر ویسے لوگوں پہ مشکل ہوتی ہے, لیکن میں اس لیے کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میں حضرت عطار کا مرید ہوں. یہ ضروری ہے, عقیدہ بھی ہو عمل بھی ہو, اس کا زیادہ لطف آتا ہے. بہت شکریہ, مہربانی آپ کی. توجہ ہے آپ سارے بھائیوں کی جتنے آپ تشریف فرما ہے. گرامی قدر حضرات اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے. دوسری بات فرمایا انا ارسلناک بالحق, فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ. تو اس حق سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہے اللہ کا قرآن. انا ارسلناک بالحق ای بالقرآن, حبیب ہم نے آپ کو قرآن کے ساتھ بھیجا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات تک کی بات کر لیں. میرے عزیز دوستو, میرے نبی آئے قرآن لے کر,
لیکن آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں انصاف کے ساتھ اپنے من کو جواب دینا ہے. آپ نے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن پڑھتے ہیں؟ آج ہمارا قصور یہ ہے چند بچے جو صبح استاد کے پاس پڑھنے جاتے ہیں یہ قرآن پڑھتے ہیں، باقی شاید ہی کوئی قرآن پڑھتا ہو. یا بزرگ کو سفید داڑھی والا بیٹھا ہے تو وہ بیچارہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور جب تک یاسین نہ پڑھے اسے سکون نہیں ملتا ہے. یہ چند بندے ہو سکتے ہیں. باقی یہ جتنے نوجوان ہیں ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، بیچارے اے دے نال ہی کھیڈی جاندے نے. کئی ہن بھی لگے ہونے نے بیچارے وچے وچ میسج کری جاندے نے جناب. راتی جدو سوندے نے بسترے دے وچ بھی موبائل چلدا ہوندا ہے. وہ ویکھن والا کہندا بھی یہ بسترے چ اینا نور ہے، وہ جدو اتوں لاؤندے نے تو وچ نویں ہی کام کٹا کھلا ہوندا. بیٹھے تو کوئی نہ ہوگے نا. خدا کا خوف کریں دوستو. ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل آ گیا جس نے اس قوم کو برباد کر کے رکھ دیا. ہمارے ہاتھوں میں کبھی رب کا قرآن ہوتا نا تو آج یہ قوم سنور چکی ہوتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا ہے قرآن کے ساتھ. اور حضور نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات. فرمایا جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ قرآن پڑھنے کے بارے میں فرمایا. بلکہ آقا کریم کی ایک حدیث ہے مسند امام احمد بن حنبل مستدرک شریف کے اندر علامہ حاکم نیشاپوری نے کتاب التلاوت میں لکھی ہے. توجہ کریں تو سناؤں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے. میں توجہ چاہ لیتا ہوں حضرت شاہ صاحب کی اور جناب جتنے علماء ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے مسافر بہت اچھا لگتا ہے. تو کہا حضور کون سا مسافر؟ فرمایا جو ابتدا سے سفر شروع کرے اختتام تک جائے پھر آ جائے پھر سفر شروع کر دے پھر آئے پھر شروع کر دے. تو ایک نے کہا حضور حالانکہ آپ نے سفر کی کوئی زیادہ فضیلتیں نہیں بیان فرمائی، آپ نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. سفر کے بارے میں یہ حضور نے فرمایا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو حضور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسافر اچھا لگتا ہے، تو یہ کون سا مسافر ہے؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا تھا ہر بندہ ذرا غور کے ساتھ سنیں. آپ نے فرمایا اس سے وہ مسافر مراد ہے جو الحمدوں سے قرآن شروع کرتا ہے اور سفر کرتے کرتے 30ویں پارے تک چلا جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے اور پھر شروع کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. فرمایا جو قرآن کی تلاوت کا سفر جاری رکھتا ہے وہ میں محمد مصطفیٰ کو بڑا پسند آتا ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو کون سا مسافر پسند ہے؟ یہ جو تلاوت کلام کا مسافر رہتا ہے. آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ذرا غور کریں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جواب نہ میں آئے گا. دوستو قرآن مجید کو پتہ کیوں نازل کیا تھا؟ یہ قرآن میں فلسفہ موجود ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ ایمان والوں کو شفا بھی ملے اور رحمت بھی ملے. ایمان والوں کی شفا اور رحمت قرآن میں ہے. لیکن آج میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں ہم اکثر پرچیاں اور ٹوکن لے کے ڈاکٹروں کے دروازے پر گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، وہاں شفا نہیں ہے، آپ جایا کریں. دنیا عالمی اسباب ہے، پر اللہ کا بندہ پہلے قرآن بھی تو پڑھ. ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے سے تیری بیماریاں ویسے ہی بھاگ جائیں. ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، یہ ہمارا قصور ہے. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قرآن یہ پڑھا اور کس انداز سے پڑھا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے تھے نا تو پھر کافر بھی روک روک کے سنا کرتے تھے کہ مصطفیٰ یہ پڑھ کیا رہے ہیں. اور یہی وہ قرآن تھا، توجہ ہے فرانسیسکو والوں کی بتا دوں، یہی وہ قرآن تھا جس کو نیزے پر چڑھ کر سید کربلا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے بھی پڑھا تھا. اگر وہ وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں اور قالین والی مسجدوں میں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ دوستان گرامی یہ ہمارے لیے فکر کی بات ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ. فرمایا بے شک ہم نے آپ کو حق یعنی قرآن کے ساتھ بھیجا ہے. تو یہ قرآن مجید پڑھنا ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کاش کہ قرآن مجید کی تعلیمات عام ہو جائیں. علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، سمجھ آ رہی میری بات کی، اور علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمت اللہ علیہ، یہ جب نظام مصطفیٰ کی تحریک لے کے چلے نا تو کچھ حکمران بیٹھے. ضیاء الحق نے بھی ان سے بات کی، یار ہم اسلامی نظام لے کے آتے ہیں، کوئی کتاب لکھ دی جائے جس کو ہم رائج کریں. تو نیازی صاحب جلال میں آ گئے، کہنے لگے دل تو کردہ کلیشن کوپ ہوئے جرنیلا میں تنوں ویسے ٹپا دیاں. وہ ڈر گیا، انہیں کہا مولوی یہ نہیں ضرورت آڑا جناب. میں کہا کیوں؟ اس نے کہا رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی نئی کتاب لکھیں گے؟
مجھے شرم آنی چاہیے اس بات پر. تو یہ جلال تھا ان کا, اور اس کو بھی سمجھ آ گئی. وہ کہنا نئی کتاب دا مطلب نویں قانون تے سانو لے دے کے بہ گئے. قانون وہی ہے جو قرآن میں میرے رب نے بیان فرما دیا. ان قانونوں پہ عمل ہوگا تو اس معاشرے کو سکون ملے گا. جب تک جن مرضی آ جڑے کو 200-300 بندہ بہندا ہے پارلیمنٹ دے وچ, قومی اسمبلی, اے جن مسکین یتیم رل کے بہندے, اے کی کرن گے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. اے بیچارے اپنا ٹکر پانی چلاوندے جے, اپنی شراباں کبابات, اپنی بدکاریاں دے راہ کھول دے جے. اگر یہ ملک کے ساتھ مخلص ہوں نا تو 1 منٹ تو پہلے بابے خادم رضوی نو اندر لے جاندے. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. حالانکہ میرے پاس بابے کا کوئی عہدہ نہیں ہے, نہ میں کبھی گیا ہوں جلسے جلوسوں میں, لیکن اس کا مشن یہ تھا کہ نظام مصطفیٰ کو رائج کیا جائے. لیکن نہیں کیا انہوں نے, وہ دیتے تو ظلم و ستم کیتا ہے. لیکن پھر رب نے انہوں ویکھو موت کڈی سونی عطا فرما دی. سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں یہیں پر ایک بات کہہ دوں. بابا جی خادم حسین رضوی صاحب سے کسی نے پوچھا, وہ بابا اتنا سونا ہے تینوں خیر سے ہے کیڑا صابن لاؤندا ہونا؟ یہ خود جس بندے نے پوچھا اس نے مجھے بتایا. تو بابا جی بلا کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے جناب میں صابن تے شیمپو دی وجہ تو سونا نہیں ہویا. انہوں نے کہا پھر کیوں سونا ہویا؟ کہندا میں قرآن دا پکا حافظ ہاں, لیکن میں جدوں گڈی چ پاواں جتھے مینوں موقع ملے نا میں قرآن ویکھ کے پڑھدا ہوں. کہ میں اکثر بابا جی دیکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. جو کسی نے آکھیا بھی ایدا کی مطلب اسی سمجھے نہیں. اب ذرا آپ درویشوں کی محفل میں بیٹھے, اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے. پوت او کاکا او مہربانی میرے ہاتھ تھوڑا جا مہربانی کرو یار, ایک کنڈکٹری بند کرو سجے کھبے اشارے جڑے کرنے والے نا, جن جانا اٹھ کے اپنا کام کرے, ناراض نہ ہونا بیٹے, مینوں تقریر بھول جاندی جی. تو آپ سے کہا گیا کہ قرآن دیکھ کے پڑھتا ہوں, تو میں سونا ایدا کی مطلب ہے؟ فرمایا ادھر دیکھ, میں قرآن کو دیکھتا ہوں نا, تو فرمایا قرآن بھی مجھے دیکھتا ہے, اور جب قرآن مجھے دیکھتا ہے تو اس کے انوار و تجلیات سے میں آٹومیٹک خوبصورت ہو جاتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے قرآن کھول کے پڑھا کریں. اور یہ کل اقبال ڈے بھی گزرا ہے, اقبال کی بات بھی کر لیں. بولو تو صحیح نا یار. یہ جو اقبال تھا نا, اقبال یہ قرآن کا بڑا عاشق تھا, بہت قرآن. سانو اقبال یاد ہوگا نا, آئی دے بھٹے تھے, اقبال نے جڑے داڑھی رکھی سی, بلے ہو شیرا. علامہ اقبال 5 وقت کا نمازی سی, قرآن پورا پڑھدا سی, وہ پکا ٹھکا مسلمان سی, غازی علم الدین شہیدی تحریک چلاؤن والا وہ بندہ سی. اوتھے تانوں اقبال نہیں یاد آیا, 75 روپے دی داڑھی بناونی تو اوتھے تینوں یاد آ گیا. بیٹھے ہو بیٹھے رہے کتے دوڑ نہ جایا سونا جڑیاں میں کردا پیا. ڈاکٹر اقبال سانوں اوتھے یاد ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ویسے بھی جس کے اندر کوئی کمی ہو وہ کمی ہوتی ہے. ڈاکٹر اقبال کو خوبی نہیں سی کہ داڑھی رکھی ہے, کوئی خوبی نہیں ہے. یہ وہ جانے تو دے سائیں جانے, لیکن اسی تے عشق مصطفیٰ نو سلام پہ کرنے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور اگلی بات بھی سن لیں آپ حضرات, یہی ڈاکٹر اقبال تھا, یہ قرآن پاک جب پڑھتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو چلا کرتے تھے. آپ جن نے بیٹھے کدی قرآن پڑھ کے کو رویا؟ دسو میں بمار ہو جائے تو رون ڈے پہ, منڈا بمار ہو جائے رون ڈے, منڈا فیل ہو جائے تو رون ڈے پہ. قرآن نہ پڑھے تو پھر کدی نہیں رویا, قرآن پڑھنا بھی کدی نہیں رویا. جبکہ میرے نبی نماز پڑھ دیا, قرآن پڑھ دیا روندے ہوندے سے. حالانکہ ہر شے تے انہاں دی اپنی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی تے فرشتے وہ ہوندے جڑے معصوم ہوندے نے, گناہ کر ہی نہیں سکدے. سمجھ آ رہی ہے؟ نبیاں تو فرشتیاں کو اللہ نے معصوم بنایا کائنات میں, اور کوئی معصوم نہیں ہے. باقی ولی, صحابی, اہل بیت جننے کامل لوگ یہ محفوظ ہوندے جے, یہ معصوم نہیں ہوندے. تو جڑے معصوم نے گناہاں تو اللہ دے نبی جدوں او انہاں قرآن پڑھ کے روندے نے, ساڈی تیری میری کتھے گل ہے جناب؟ آپ قرآن ہی نہیں پڑھ دے تو رونا کتوں ہونا ہے جناب؟ قرآن مجید پڑھیے. اور میں نے ایک حدیث شریف پڑھی تھی, اگر آپ اجازت دے تو آپ کو سنا دوں. آپ اللہ کے خوف سے نہ آنسو بہایا کریں. آپ کو نہیں پتا اللہ کے خوف سے رونا یہ کتنا فائدے مند ہے. ادھر دیکھیں, فرمایا ایک آنسو جو آنکھ سے نکل آئے اللہ کے خوف سے, فرمایا پوری جہنم کو بجھانے کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے. بیٹھے ہیں آپ. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے, یہ بھی میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں, فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے, اور آنسو بھی مکھی کے سر کے برابر نکلے. مکھی کی ڈی کو ہوندی ہے, انجو جڈی تے آپ ہوندی ہے, تے فرمایا اس مکھی دے بھی 2 ٹوٹے کر دیو, ایک پراڑا پاسا تے ایک سیر والا پاسا نکو جیا ہوندا جے, پراڑا پاسا پھر بڑا ہوندا جے. فرمایا نکو جیا آنسو تیرا اللہ دی رضا واسطے خوف تو نکل آیا نا, تے فرمایا کیا ہوگا؟ فرمایا تیرے لیے جہنم کو وہ بجھا دے گا اور اب تمہیں جنت عطا فرما دے گا. کبھی تو اللہ کے خوف سے بھی رویا کرے بندے, دنیا کے لیے تو روتا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
بات کہیں دور نہ چلی جائے، اس واسطے قرآن مجید برہان رشید کو پڑھیے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے آئے اور پھر صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کاملین پڑھ کے دکھایا قرآن مجید۔ ادھر دیکھیے میری طرف، آپ کو پتا ہے نا یہ لیا کے اندر ایک دربار شریف ہے جس کا نام ہے کروڑ لال عیسن، ہے نا جی؟ اس کو کروڑ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بالکل ساتھ اگلی جانب دریائے سندھ ہے، اس بزرگ نے دریائے سندھ میں کھڑے ہو کر کروڑ مرتبہ سورہ مزمل پڑھی تھی، اس وقت آج اس کا نام ہی کروڑ لال عیسن پڑ گیا۔ اے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی جاؤ تے راج 18 ہزاری ہوتا جے، 18 ہزاری وہ ایک بزرگ ہے، بابا ہے جس کا مزار ہے، وہ 18 ہزاری شہر میں جائیں آپ پوچھ کے جا سکتے ہیں۔ تو یہ 18 ہزاری کیوں ہیں؟ نال چنا پیا واسطہ جے، وہ دے ویچ کھلو کے 18 ہزار واری قرآن پڑھیا۔ بٹھے بولو کسی کو سننا نہ لگے، ساڈے بزرگاں ہیں جی قرآن پڑھیا جی، سمجھ آ رہی ہے میری بات جی؟ انہوں نے نام ہی اے شاہ کوٹ ہے 9 لاکھ ہزاری، ایک آدھے آستے ہے انہوں نے 9 لاکھ ہزار مرتبہ 10 دن بھی قرآن مجید پڑھے۔ سبحان اللہ یارا، انہا قرآن دے نال پیار، جنہوں قرآن دے نال پیار ہو جائے نا جی، یقین کرو قرآن انہوں مرن ہی نہیں دیندہ۔ نیرے تے چڑھ کے پڑھن والے سید کربلا دی داستان سن لو تو نہیں جے مرن دیندہ، قرآن دے نال یاریاں لا لو چنگے رہو گے۔ اور جنہیں بیٹھے ہو سویرے اخباراں پڑھن واسطے چلے جاندے ہو، نور کوٹ ہیں اخبار پڑھ کے آواں پاہمیں پٹھی پڑھن لیا ہوئے، توں بڑیاں خبراں پڑھنی جانے، ایک دن دیاں خبراں ہو بھی ادھی تو زیادہ جھوٹیاں پیسے دیو لگ جاندی نے تے نہیں لگ دیاں۔ رب دا قرآن جنوں سال ہو گیا ہے تے تو کھول نہیں نہ سکیا تو تیرے گھر تشریف فرمائے، اے قرآن پکار کے کہندا ہے او بندہ خدا اخباراں پڑھنا ہے تے جھوٹیاں خبراں، میں رب دا قرآن ہاں او میرے وچ ساریاں سچیاں خبراں نے، کدی پڑھ تے صحیح نہ اس پاسے نہیں آؤندے۔ اللہ دے پیارے حبیب دے بارے اللہ فرماؤندا ہے انا ارسلناک بالحق، اسی تو حق یعنی قرآن دے نال بھیجیا ہے، تے قرآن پڑھو گے سمجھ آئی نا؟ اے جی ساڈی انشاءاللہ لے لوئیاں جو ہاتھ نہیں باہر نکل سکیا، اے جی ساڈی انشاءاللہ۔ آج بھی نہ اپنے آپ کو بدلیا تے کدو بدلنا دسو؟ اچھا کئی بندے پھر ادھر دے بھی شہنشاہ ہوندے ہیں، حضرت پیر صاحب مہاراج بخاری پتہ نہیں قاری صاحب میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، بھلے تو چھڑیا کیڑا ہے؟ دس نہ چھڑیا کیڑے ہیں؟ خدا دا خوف کر یار۔ آ جاندے نے علماء بیٹھنے کول، اگر صاحب دم کریا جے پتہ نہیں میرے کول کیڑی غلطی ہو گئی ہے، میں کہا کدی مینوں شریعت اجازت دے تینوں پا لمیا لواں تے تینوں دساں داڑھی تو نہیں رکھی، ماں پیو نوں تو ستاونا ہے، بھੈਣਾں بھراواں دا حق تو کھا گیا، جھوٹ تو بولنا ہے، سودی کام تیرا ہے، اکھاں تیریاں پاک نہیں، موبائل کنجریاں دے گانے رکھے نے، تو پوچھنا ہے میرے کول کیڑی غلطی ہو گئی ہے؟ کچھ خدا دا خوف کر، بدل اپنے آپ نوں، بدل اپنے من نوں، سیدھا ہوتے حضور دا غلام بن، پوچھنا لئی کوئی نہیں ہے۔ یہی دی تقریر کون سنے؟ اور تقریر مولوی صاحب سناؤ سانو سیدھا جنت چواڑ کے آ، میں کہا میں کوئی نہیں ہے ٹکٹاں ہیں نہیں، اپنے کر لا تو کچھ چلا جائے، کو خدا دا خوف کرو یار، کچھ کر بھی چلاؤ نا، کمال والی گل ہے یار، سانو پتہ ہی کوئی نہیں قرآن دا پیغام کیا ہے۔ رسمی رواجی گلاں کیتیاں لا 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 ہلا ہلا پائی پہ جیب چ سٹے تے ہو گیا، کی ہو گیا یار؟ تھوڑا جہا انہاں دا دل والا دامن بھی پا لو۔ انا ارسلناک بالحق، فرمایا بے شک اے حبیب اسی تو انہوں حق دے کے بھیجے ہے۔ حق تو مطلب پہلا سچ اور دوسرا قرآن۔ اور تیسری بات بھی سنا دے میں، فرمایا تیسری شے ہے یہ دین، بالحق ای بالدین، اے حبیب اسی تو انہوں دین دے کے بھیجے ہے۔ سمجھ آئیے؟ محبوب پاک دین لے کے، یہ دا مطلب ہے اسی جس حبیب دا کلمہ پڑھے ہے نا اسی او دے پابندہ، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات، اسی اس حبیب دے پابندہ، اسی خادمہ نوکرہ، اسی غلامہ۔ لیکن آج دی جڑی غلامی دا نعرہ ہے غلامی رسول میں بس موت ہی قبول ہے۔ غلامی رسول چ نہ نماز قبول ہے، نہ داڑھی قبول ہے، نہ غلامی رسول چ زکوٰۃ قبول ہے، نہ حج ٹائم نہ جاندہ، نہ ایک قبول ہے۔ بیٹھے ہو جڑی شے قبول کرنی ہو قبول ہے کوئی نہیں، با موت تینوں بہت ہی قبول ہے۔ اچھی بات ہے اگر تیرا یہ وچ بھی اخلاص ہوئے تے مالک تیری چولی پڑھ دیں، سانو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن یارا اے ویسے ہے تاندلی، اے مطلب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مولا علی پاک دے بارے مشہور جی، آپ دی پنڈلی مبارک تیر لگ گیا، اس تو وڈی کیڑی غلامی ہے دین دا پہرا پہ دیندے نے، اور نام مولا علی ہے جڑا مومن اور منافق دے درمیان پہچان دی لکیر ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی عام نہیں علی پاک۔ پنڈلی تیر لگ گیا تے کہہ سکتے سن بھی تیر لگ گیا، وہ کوئی نہیں 8-10 دن جے نماز نہ بھی پڑھی تے خیر ہے،
वे सूरज कढ़वा के तो मैं ही पढ़ी सी ना ना, पर मैं नमाज पढ़नी, नमाज शुरू की थी किसी ने खिंच लिया। अली पाक का जिस्म खौफे खुदा तो इन्ना मोह हो जाता पता ही नहीं सी लगता। समझ आ रही आपने? उत्थे भी नमाज नहीं छड्डी। एनू कहंदे जे गुलामी है मुस्तफा। समझ आ रही? इत्थे माड़ा जिहा कंडा लग जाए चल भी अल्लाह खैर सला छड़ दियो जनाब। दोस्ताने मुकर्रम थोड़ा जिहा बदलो अपने आप नू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लैके आए थे, और ये पता केड़ा दीन जे? तवज्जो है तो सुना जदों ये आयत आई ना, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, 6वें सुपारे ए जदों आयत आई ना, इहदे विच दस दिता गया कि तुहाडा दीन तुहाडे वास्ते मुकम्मल हो गया, तुहाडे उत्ते नेमत मुकम्मल हो गई है, तुहाडे वास्ते अल्लाह ने दीन इस्लाम नूं पसंद कीता है, ये पसंदीदा दीन जी अल्लाह दा। जदों ये कह दिता गया ना, तिरमिज़ी शरीफ चुक के देख लो, तफसीरुल कुरान दा 6वां बाब जी, इहनूं खोल के देख लो। एक यहूदी आ गया हजरत उमर पाक दे कोल, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, और आगे पता की कहने लगा? कहंदा ए उमर तुहाडे कुरान दे विच ये आयत है, अगर ये अल्लाह सानू दिंदा ना ते असी ईद मनाउणी सी। तो आपने फरमाया केड़ी आयत है, जरा पढ़ना एक बारी, भी तैनू इन्नी चंगी लगनी, यहूदी हो के तू कहना मैं ईद करनी सी। ए तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, मैं गप नहीं सुना रहा। अच्छा, जदों आपने पूछा ना दस केड़ी आयत है, उन्हें आ आयत पढ़ी, अल यौम अकमलतु लकुम। ते हजरत उमर ने जरा जवाब दिता, जरा गौर ना सुनिया जी, मैं अपने उलमा सादात की तवज्जो चाह लेना, और तुसी भी जरा जाके बैठे जी। आपने फरमाया तैनू पता है कि जदों ये आयत मिली सी ते की होया सी? तुहानू पता है जदों आयत मिली सी ते की होया सी? किथे सी असी? आखे नहीं। फरमाया असी नबी पाक दे नाल हज पे करदे सां। की पे करदे सां? हज पे करदे सां, और दूसरा जुमे का दिन सी। और मैं तुहानू एक और गल भी दसा, हज जिहड़ा पढ़िया जाता है ना, ये 9 नूं पढ़िया जाता है, 10 नूं तो कुर्बानी हुंदी जे। याद रख लो मेरी गल। फरमाया हजरत उमर ने दलील दी, फरमाया नबी पाक दे नाल असीं अज दे सीगे, अज दे खुतबे ते नबी पाक ने सानू सुनाई है, यानी 9 तारीख वाले दिन 9 जिलहज नूं ये आयत आई है, असीं अपने नबी दे नाल सी, साडी ये भी ईद है, उत्तों जुमे का दिन सी, साडा जुमा भी ईद है। आपने फरमाया तैनू आयत मिलदी ते तू एक ईद मना लेनी सी, सानू मिल गई, असीं तो 2 ईदां कर छड़ियां ने ना। अच्छा, किसी बंदे ने फतवा नहीं लाया, उमर पाक तुसीं आ किहड़ी गल करदे हो, ईदां तो 2 ने, एक तो छोटी एक तो वड्डी, आ तीसरी तो है ही कोई नहीं, तो तुसीं ईद कित्थों कढ़ लई है? ए जदों ईद मिलाद नबी आवे, कई चमचे कड़छे छौडे, निक्के मोटे वड्डे छोटे काले पीले दौड़ पैंदे ने, ईद कित्थों आ गई? और जा परां चबड़े, कम दियां गल्लां भी सुन ला। मैं आप नहीं कह रहा, मैं मुनकर नूं कह रहा, और इन्नी की शिद्दत रखनी भी चाहिए, दुश्मन नूं भी पता लगे कि अजे साइयां च जान है। आ रही है ना? हाँ, मैं कह तू कहना कि नबी दे आउण दा दिन ईद नहीं, और जाहिला जिस दिन एक आयत आ जावे, अगर उस दिन 2 ईदां हो सकदियां ने, तो जेदे उत्ते सारियां आयतां आईयां, जिस दिन वो नबी आवे ते साडी ईद ना होवे। आवाज कमजोर ना करें, जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह फरमाएं सभी अहबाब। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयतों वाला नबी आए तो फिर ईद नहीं है, जा पर काम कर अपना, किधरों आ गया भला जाई ना होवे तां सानू गल कर को साडे माई दे इश्क वाली गल सुना। आप समझ आ रही है आप सभी हजरात को? तो ये हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु आपने बता दिया कि इस दिन हमने 2 ईदें मनाई हैं, और किसी ने फतवा नहीं लाया। आज भी जेड़े कहने मैं नौकर से आबा दा, मैं कह नौकर बन गद्दार तो ना बन आ ना नौकरी दे विच। फारूक आज़म ने ते 9 जिलहज नूं और जुमे नूं ईद कह छड़िया है, ते तू मिलाद नबी नूं ईद कहण तो घबराई जाना है। एक बात और सुना दूं अगर आप जाग रहे हैं। हाय हाय, एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि ईदां 2 ही ने, कुछ लोग मिलाद नबी नूं ईद कहंदे, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपने फरमाया तू दस। आखिर यार मेरा तो ज़हन मानदा भी कहना हुजूर जू आए ने। आपने फिर पूछण किहदे वास्ते आए? आखिर साडे इलाके दे कुछ लोग ने तो कहंदे नहीं ये ईद नहीं है। फरमाया जा मेरा सनेहा लै जा ते उन्हां नूं चल के पुछी ये दसो भी अगर हजूर ना आउंदे ते ये छोटी ते वड्डी ईद हो जानी सी? मैं नहीं गल पुछदा उन्होंने ते हो गया पुछण, उन्हें कहा नहीं नहीं सी होनी। तो फिर वो बाबा जी ने तो सिखा के घलिया सी। फिर तुहानूं पता बाबे की जिहड़ी सट्ट हुंदी ना, जिहनूं लग जावे अकल उन्होंने आ जाती है एक बार, समझ ना, टकाने ते मारदा है ना। हैं ते फरमाया फिर उन्होंने आखी कमली बलां तेनों किहने पटड़ियों ला छड़िया है?
ਜੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਈਦਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦ ਹੋਈ ਨਾ ਫਿਰ। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। टाइम बताएं मेरे बेटे मुझे जरा, इधर देखें जी, ठीक है बिल्कुल। मैं आपका ज्यादा देर समा खराशी नहीं कर सकता, घंटा मेरा मुकम्मल होने लगा है और मैं भी आपकी जान छोड़ने लगा हूं। उतनी देर तक आप जरा तवज्जो फरमा सकते हैं तो आप सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। ज्यादा बिल्कुल नहीं आपको तंग करना, पैगाम आपने याद रख लिया, यही बड़ी बात है। ठीक है, इधर देखें मेरी तरफ गिरामी कदर हजरात। फरमा इन्ना अरसलनाका बिल हक, फरमाया है हबीब हमने आपको हक के साथ भेजा है। और इस हक से मुराद सच भी है, और हक से मुराद कुरान भी है, और हक से मुराद दीन भी है। हक से मुराद दीन भी है। और ये याद रख लें, दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क़यामत तक रहेगा। हजूर ने फरमाया मेरे बाद ना कोई नबी आ सकता है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात, मेरी उम्मत के बाद फरमाया कोई उम्मत नहीं आ सकती है। और आइमा तफसीर लिखते हैं अब मेरे नबी के बाद कोई नया, मेरे नबी के दीन के बाद कोई नया दीन नहीं आ सकता है, चूंकि दीन मुस्तफ़ा पर मुकम्मल हो चुका है। समझ आ रही है मेरी बात की? और ये भी याद रख लें, ये जो दीन मुस्तफ़ा है ना, ये क़यामत तक के लिए हर बंदे की जरूरत को पूरा करेगा। हाँ, बात को ये समझे कि यार देखो जदीद दौर आ गया है, बटन का दौर आ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, तो कोई नया दीन होना चाहिए। अब मैं कह खलो खलो घोड़ी छां थले बन, नया दीन दे आप पुत्रा, ए जेड़ा नबी पाक ने दिता सी दसां तेरी जरूरत पूरी करदा कि नहीं पूरी करदा पे। मैं आपको एक झलक बतला देता हूं। एक अंग्रेज ने कलमा पढ़ा, उन्होंने किसी पूछो तू तो बड़ा मुखालिफ है मुसलमाना दा, ते आज कलमा पढ़ ले तेनों खैर ते है। उन्हें आख्या जी मैं ना मुसलमानों को खांदे वेख्या सी रोटी, उन्हें जो रोटी खाधी ना तो बाद उंगलियां चट्टन लग पे, तो मैं आख्या भी तो लुद्धे ने, मैं उसका तर्जमा कर रहा हूं। तो उन्हें कहा फिर हूं तेन अकल किवें आई है? कहता जी मैं ना उन्होंने पूछा भी तुसीं क्यों उंगलियां चटदे हो? तो उन्हें आख्या भी साडे नबी दा हुक्म है भी जिसले रोटी खाओ को सालन वालन लग जाए ना हाथ नूं ते बजाय कपड़े ना पूंजण दे पहलू चट लो। अगर तुहानूं पता भी ये ज्यादा है उत्ते तेल वगैरह नहीं है या समझदे पे ना चट्टण दे लायक होवे तुसीं चट लिया करो, उंगली अपनी चूस लिया करो। अच्छा कहना मैं जो पूछा ना मैं फिर इस रिसर्च की भी मुसलमानों के नबी ने जी गल भी की ना कोई वजह जरूर होंगी है, तो अज मैं वेखा भी ये क्यों आख्या सूँ। तो कहता जी मैं इस नतीजे ते पहुंचा, पहले तो मैं लुद्दा समझता सी लेकिन हूँ मैं आप ही काम करना, मैनू समझ आ गई है। तो कलमा भी उत्तों पढ़ लिया। उन्हें आख्या किवें? कहता जी मैनू समझ आ गई, मेरी साइंस ने मैनू दसिया भी अल्लाह ताला ने इन्हां उंगलियां दे पोरियां दे विच एक मादा ऐसा रखिया है, जिसले बंदा रोटी तो बाद चूसदा है ना वो मादा अंदर चला जाए कदी बंदे नूं कब्ज नहीं जे हुंदी, खाना जल्दी हजम हो जाता, बंदा छेती बीमार नहीं जे हुंदा। कहंदा मैनू उसले समझ लगी भी वाह बई मदीने वालिया 1400 साल पहले दसे कि आज साडी साइंस भी ओदे सामने रकू करके खलोती है भी क्या बात है मदीने दे ताजदार। कहंदा मैनू ऐसे गल ने कलमा पढ़न ते मजबूर कर छड़िया। और इसे तरह एक ने कलमा पढ़ लिया, पूछा तू क्यों पढ़िया? कहंदा यार मैं ना मुसलमानों के नबी की गल पढ़ी सी, उन्हें फरमाया सी कि दाढ़ी नूं माफी दिओ ते मुच्छां नूं छोटियां रखो। तो कहने मैं बड़ा सोचा भी इसका की मतलब है। तो जो मैं रिसर्च की तो मैंने उसले पता लग्या जेड़ा बंदा अपनियां मुच्छां वड्डियां रखता है ना और ओदियां मुच्छां दे नाल पानी टच हो जाए या लुकमा टच हो जाए उस बंदे नूं बीमारियां छड़दियां ही नहीं हैगियां। क्यों? कहंदा है मुच्छां दियां जिहड़ियां नोकां ने ना, नोकां आखिरी किनारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਚੜਿਆ ਨਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 70 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਸਰੀਆ ਕੱਢ, ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾ। अच्छा कई बंदे इंज हो के मैंने सुना यार मोहल्ले सीधी सीधी गल्लां करन दे है, ओ खुदा दे बंदे कदी हिंदी भी सुन लिया करो। खैर अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, मुच्छां नूं बिल्कुल छोटियां रखो और दाढ़ियां नूं माफी दिओ, चूंकि दाढ़ी शरीफ होए जिहड़ी अल्लाह ने अपने महबूब दे चेहरे ते अता फरमाई है। अगर सारी कायनात तो सब तो सोहने चेहरे ते दाढ़ी सोहनी लगी है ना ते तेरे चेहरे ते भी सोहनी लगेगी जनाब। बाज मुंडे कहते नहीं दाढ़ी नहीं रखांगे ना, दाढ़ी रखांगे ना तो शायद ब्याह नहीं होना, रिश्ता नहीं देना। और मैं क्या भाई तेनों एवं भुल पै गई है, यकीन अल्लाह ते कर। जिन्ने दाढ़ियां ले जे पूछ लो सारे ब्याह बैठे सारे ब्याह। और मैं एक और दसा कई बीबियां भी आदत होंगी है दाढ़ी वाले ने ब्याह नहीं कराना,
میں ایک ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰਿਆਣੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾੜੀ ਸ਼ਰੀਫ रखी हुई सी, उन्हें जो फोटो शोटो वेख्या ना तो वो आपको जान बड़ी अप टू डेट बनी ना। नहीं बच्चे को कह दी कि दाढ़ी मुंडा ले तो फिर मैं शादी कर लूँगी। पैगाम आया उधरों ना, वो साढ़े अजीज ही करान डे सी। तो मेरे तो इदा के दिमाग भी नहीं सी, लेकिन मेरे भरा गल बड़ी की थी। कहन लगा कुड़ी अपनी को टेंड करा लो, मैं भी तेरे नाल करा ला। मैं तुहानू शर्म ही आई नहीं आउंदी, मैं हजूर दी सुन्नत रखी है ते तू मैनू कहनी मुनाला तो मैं तां करना, और जा तेरे वर्गियां मैं होर बड़ियां वेखियां ने। वो अल्लाह कीता ब्याह भी हो गया, न्याणे भी हो गए, वसदी भी पई है, सारा काम हो गया। लेकिन वो जो गल इंज दी करे ना, फिर इंज राह चलाया करो। वो कहती दाढ़ी बना ला तो फिर ब्याह करो। इन्हें कहा तू टेंड करा ला तो मैं तेरे नाल तां कराऊंगा। उन्हें आखिया यार ये पता नहीं कितों बंदा आ गया भाई। मैं आख्या जाहिर सी बात है, हर बंदा अपने आप को किलो ना समझे, बस औकात अगला 1.25 किलो भी हो सकता है। ठीक है, नबी पाक की सुन्नत के नाल छेड़ ना रखिया करो। समझ आ रही है ना गिरामी कदर हज़रात? इस वास्ते चेहरे ते सजाओ और पूरी मुट्ठी पर है, सोहनी लगनी चाहिए जनाब। समझ आ रही है? आहो, इस वास्ते मैं समझाऊंदा पिया जे ए जड़ियां मुछां छुछां ने ना, इन्हां थोड़ा जिहा छोटा करो। हाँ हाँ, इन्हां दे नाल दहशत महशत पै जाती है जाहिर। आहो, जिन्नी देर तेरे कोल ओहदा है उन्नी देर ही दहशत पैनी है, उस तो बाद सारे चल पर जानने औकात है बंदे दी। लेकिन अपना किरदार इन्ना सुथरा कर ला, तू मर भी जावे फिर भी जींदा ही रहे। किरदार इंज दा कर जा, अपने आप को सेट करो, अपने आप को हजूर दा गुलाम बनाओ। कि मैं उम्मीद करा दीन मुस्तफा ते साडा अमल होएगा। आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहन लगा हजूर पीर साहब की इजाजत दे नाल। इधर वेख्या जे साडा पता अज कसूर की जी। आखिरी बात जी, साडा कसूर ए वे संगियो, असी ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दे दीन नूं अहमियत नहीं दिंदे। काश के असी अहमियत दे छड़ीए, काश। सारे भरा तवज्जो फरमाया, हजूर दियां गल्लां नूं असी अहमियत नहीं दिंदे। मेहमान अल्लाह की रहमत है ना। अज परौना आ जाए ना तो बंदा कई घर परेशान हो जाते। ना वो बोतल पींदा ही, समझ आई, ना वो मिठे वाली चाह पींदा ही, ना वो ब्रैलर खांदा ही, ना वो मोटा खांदा ही। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात? अच्छा, ना वो जनाब आ तली कोई शै खांदा ही, ना चौल खांदा ही। बंदा कहंदा यार फास मुसीबत नूं गया, हुण इहनूं की खिलावां? जो है ना परेशान होगी की करा की एदा यार। हालांकि परौना रहमत है। अच्छा बंदा पूछे चाचा जी मामा जी, वो यार जी आरशा छड्डी फिरदे हो, परौठा तू नहीं खाना, बोतल तुसी नहीं पीनी, ब्रैलर नहीं खाना, मोटा नहीं खाना, जनाब तुसी तली शै नहीं खानी, वो आरशा हराम हो गई है? कहता नहीं बच्चा हराम तो नहीं हुई। मैं फिर खांदा क्यों नहीं? कहता मैनू डॉक्टर ने रोके है। मैं खादी तो मेरा मैनू डॉक्टर ने रोके। अल्लाह आपको खुश रखे। आखिरी बात है, इन्हू सुन लिया जी यारा, जेड़ा बंदा डॉक्टर दे कहण ते हलाल चीज़ां छड़ गया है ना, काश के मेरे मुस्तफा दे कहण ते हराम चीज़ां छड़ छड़े। साडा कसूर है जे असी हजूर दे कहण ते हराम नहीं पे छड़ दे। ना कोई झूठ छड्डण दिया है, ना बदकारियां छड्डण दिया है, ना मिलावटां छड्डण दिया है, ना नाप तोल च कमियां छड्डण दिया है। सुनियो ओ हजूर नूं डॉक्टर जिन्नी अहमियत दे लो, दीन मुस्तफा नूं इन्नी अहमियत दे लो। कि मैं उम्मीद करा कि असी अमल करांगे इस पर। अल्लाह ताला तुहाडी और साडी आज दी हाज़री कबूल फरमाए। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर